تو ہمارے پیش نظر ہر وقت رب کی رضا، رب کی خوشنودی ہونی چاہیے۔ آپ اکثر یہ بات سنتے رہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، رب کی رضامندی۔ اللہ کی رضا کا معنی کیا ہے؟ لفظ رضا، کئی علماء نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہر فیصلے پر، ہر قضا پر، ہر حکم پر ہم راضی رہیں، خواہ وہ ہماری مرضی کے مطابق ہو یا نہ ہو، وہ ہمیں پسند آئے یا نہ آئے۔ وَسُرُورُ الْقَلْبِ بِمُرِّ الْقَضَاءِ، یہ نہیں کہ اللہ رب العزت کا کوئی فیصلہ، اللہ کا کوئی حکم ہماری مرضی کے مطابق ہے، ہمارے مفادات کے مطابق ہے، مجھے اچھا لگتا ہے تو اس پر تو میں راضی ہو جاؤں، اس کو میں قبول کر لوں، اس پر میں خوش ہو جاؤں۔ اور اللہ کا کوئی فیصلہ، کوئی حکم میری مرضی کے خلاف ہو، مجھے اچھا نہ لگے، مجھے پسند نہ آئے، میرا دل و دماغ اس کو قبول نہ کرے، تو اس میں سے پھر میں اپنی جان چھڑانے کی کوشش کروں، اس کو میں قبول نہ کروں، اس پر میں عمل نہ کروں۔ یہ سراسر منافقت ہے، یہ منافقت ہے، یہ اسلام نہیں، یہ دھوکہ ہے، یہ ظلم ہے اپنے آپ کے اوپر۔ تو اللہ کے حکم اور احکام کو، شریعت کو، دین کو، اللہ اور اس کے رسول کی دی ہوئی ہر چیز کو قبول کرنا، اپنے اوپر نافذ کرنا اور اس پر راضی رہنا، اس پر خوش ہو جانا، اس پر دل میں کوئی ملال محسوس نہ کرنا، یہ رب کی رضا ہے، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے اور یہ رب کو پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے بڑی تعریفیں کی ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت جو میں نے پڑھی، اس میں اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ انسانوں کی تو بے شمار اقسام ہیں، دنیا میں آباد ہیں۔ ان انسانوں میں سے کچھ ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا ہے، بیچ ڈالا ہے، ابتغاء مرضات اللہ، رب کو راضی کرنے کے لیے۔ ان کے مد نظر صرف رب کی رضا ہوتی ہے، اپنا کوئی ذاتی مفاد، ذاتی کو فائدہ، کوئی ذاتی چاہت، آرزو کچھ بھی نہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں رب کی رضا کے لیے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، انہوں نے اپنی کوئی قیمت ہی نہیں لگائی۔ اور ایک بڑی مشہور آیت آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، محمد الرسول اللہ والذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد رسول اللہ اور ان کا ساتھ دینے والے، ان کے ساتھ ایمان لانے والے کافروں پر کوہ گراں ہیں، بڑے سخت ہیں، آپس میں بڑے مشفق، مہربان اور نرم ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ آپ ان کو دیکھو گے کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی سجدے کی حالت میں، کبھی قیام میں، کبھی دین کی تبلیغ اور ارشاد کرتے ہوئے، کبھی خدمت خلق کا کام کرتے ہوئے۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، ان کے پیش نظر صرف رب کا فضل اور رب کی رضامندی اور رب کی خوشنودی ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود،
ان کے چہرے پہ ان نیکیوں کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے ایک چمک ہوتی ہے، ایک روشنی ہوتی ہے، ایک نورانیت ہوتی ہے. ان کے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، چہرے پر ایک روپ ہوتا ہے اللہ کی عبادت کی وجہ سے، دین پر قائم رہنے کی وجہ سے. یہ مثال ہے تورات میں بھی، انجیل میں بھی، قرآن میں بھی اللہ نے مثال بیان کی ہے. سبحان اللہ، اللہ ان لوگوں کی مثالیں بیان کرتا ہے تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں. سبحان اللہ. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اور ایک دوسرے مقام پہ فرمایا افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ. ایک وہ شخص ہے جو رب کی رضامندی کا خوگر ہے، ہر وقت رب کی رضا اور خوشنودی کا متلاشی رہتا ہے. کمن باء بسخط من اللہ. آپ کے نزدیک یہ بندہ اس آدمی کی طرح ہے جو جس سے رب ناراض ہے، جس سے رب روٹھ گیا ہے، جس نے اللہ کو ناراض کر دیا. وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ. اوے اس کا ٹھکانہ تو جنت ہے. یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اللہ اکبر. قرآن کریم کے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے مقاصد بیان کیے، اس کے نزول کی غرض و غایت بیان کی. پھر کیا فرمایا؟ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. یہ قرآن کریم جو اسے محبت کرتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں. یہدی بہ اللہ، اللہ اس قرآن کے ذریعے ہدایت دے گا. کن لوگوں کو؟ من اتبع رضوانہ، جو رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، جو رب کی رضا کے پیچھے لگے رہتے ہیں، رب کی رضا کی پیروی کرتے ہیں. اللہ یہ قرآن کریم کس چیز کی رہنمائی کرتا ہے؟ سبل السلام، سلامتی کے راستے کی طرف. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. اللہ اس قرآن کے ذریعے ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. اللہ اس قرآن کے ذریعے ان کو صراط مستقیم کی رہنمائی کرتا ہے، صراط مستقیم پر چلا دیتا ہے. 3 بڑے فائدے ہیں رب کی رضامندی کے. ہر وقت رب کی رضا، رب خوش ہو جائے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، غمی ہو یا خوشی ہو، سردی ہو یا گرمی ہو، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، سختیاں ہوں، پابندیاں ہوں یا پابندیاں نہ ہوں، آزادی ہو، کوئی آپ کو دین کا کام کرنے دے یا نہ دے، ہر حال میں رب کی رضا اور خوشنودی اور دین پر ڈٹے رہنا، دین پر قائم رہنا. قرآن کریم میں ایک مقام پر اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. جو لوگ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، ربنا اللہ ہو، ہمارا رب صرف اللہ ہے، ہمارا رب ہی ہمارا معبود ہے. ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں. پھر ان کے سامنے دنیا کی لالچ آئے، پابندیاں لگیں، مسائل کھڑے ہو جائیں، لوگ رکاوٹیں کھڑی کر دیں، معاشرہ پسند نہ کرے، برادری ناراض ہو جائے، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہو، شک و شبہ میں نہیں پڑتے. ثم استقاموا، پھر ڈٹ جاتے ہیں، اسلام پر کار بند ہو جاتے ہیں، جم جاتے ہیں. پھر
تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. ان کے لیے وعدے ہیں استقامت، دین کے اوپر استقامت. عبداللہ بن عثمان بن عبداللہ سقفی، بلکہ سفیان بن عبداللہ سقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے کہا اللہ کے رسول کوئی وصیت کرو، نصیحت کرو جو میں پلے باندھ لوں اور میں آپ کے بعد پھر سوال کسی سے نہ کروں اس حوالے سے. آپ نے کیا فرمایا؟ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دے میں اللہ پر ایمان لے آیا، میرا مالک، میرا خالق، میرا رازق، میرا مشکل کشا، میرا حاجت روا، میرا معبود اللہ ہے. پھر مستقیم، پھر اس پر ڈٹ جانا. تیرے پاؤں میں تو زلزل نہیں آنا چاہیے، دائیں بائیں نہیں دیکھنا. اللہ اکبر. کیوں؟ تو نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب اس پر کار باندھ رہا ہے. یہ ایک نعرہ نہیں، یہ ایک نظریہ ہے، یہ دین ہے، یہ ایک نظریہ ہے، نظریہ یہ ایک منہج ہے. غمی ہو یا خوشی ہو، ہر حالت میں رب کی رضا، ہر حالت میں رب کی رضا. اللہ اکبر. انبیاء پر تکلیفیں آئیں یا نہیں آئیں؟ ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات، کتنی آزمائشیں آئیں فاتمہن، سب میں پاس ہو گئے، ثابت قدم رہے، ڈٹے رہے. اس کے بعد انبیاء پر آزمائشیں آئیں اور سید الانبیاء امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیفیں آئیں. پیدائش سے پہلے باپ فوت ہو گیا، 4-5 سال کے ہوئے ماں فوت ہو گئی، دادا نے سنبھالا وہ فوت ہو گیا، چچا نے سنبھال لیا پھر چچا بھی فوت ہو گیا. اسلام کی راہ میں اتنی رکاوٹیں آئیں، ایک بیٹا پیدا ہوا فوت ہو گیا، دوسرا بیٹا پیدا ہوا فوت ہو گیا. مکہ میں ہی بیوی فوت ہو گئی آپ کی جو سب سے زیادہ ممید و معاون تھی آپ کی. مدینہ تشریف لائے، یہودیوں کی طرف سے آزمائشیں، رکاوٹیں، مشرکین مکہ وہاں سے حملے پہ حملہ، آستین کے سانپ آپ کے بغل کے نیچے، عبداللہ بن ابی اینڈ کمپنی ساری. ڈٹے رہے، ثابت قدم رہے، دل سے آہ نہیں نکلی، شکوہ نہیں کیا، شکایت نہیں کی، رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے، رب کی رضا کے لیے سب کچھ خندہ پیشانی سے برداشت کیا. حتیٰ کہ صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد سب کتابوں میں ہے آپ کا بیٹا ماریا قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوا مدینہ میں، خوبصورت بچہ، نام رکھا ابراہیم. ایک دن اطلاع ملی کہ شدید بیمار ہے، موت و حیات کی کشمکش میں آپ چلے گئے. صحابہ کرام کچھ ساتھ تھے، ہاتھ بھی اٹھایا، موت و حیات کی کشمکش میں ہاتھ میں ہی فوت ہو گیا. آپ کے آنسو نکل گئے. سعد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ کے بھی آنسو؟ فرمایا اللہ ان آنسوؤں پر مواخذہ نہیں کرتا، ناراض نہیں ہوتا. ہاں زبان سے اگر ہم کوئی ایسا جملہ نکالیں گے، جزا فضا کریں گے، گریہ زاری کریں گے، نوحہ کریں گے، شکوہ شکایت کریں گے تو رب ناراض ہو جائے گا. ہاں آنکھیں یہ آنسو بہاتی رہتی ہیں، یہ انسان اس کے سامنے بے بس ہے، اس پر مواخذہ نہیں. پھر آپ نے کیا جملہ کہا، صحیح بخاری مسلم دیگر کتب میں موجود ہے. آپ نے فرمایا ان العین تدمع والقلب یحزن. لوگو آج آنکھ آنسو بہا رہی ہے، دل غم زدہ ہے. ولا نقول الا ما یرضی بہ ربنا. ہم آج اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکالیں گے، کوئی ایسا شکوہ شکایت نہیں کریں گے جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے، راضی ہونے کے بجائے ناراض ہو جائے. اور فرمایا انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون. اے ابراہیم تیری جدائی پر ہم سب غمزدہ ہیں، لیکن زبان سے اس موقع پر
کوئی ایسا جملہ نہیں نکالیں گے, کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے کہ ہمارا رب ناراض ہو جائے. رب کی رضامندی, رب کی خوشنودی, اس کی چاہت کو, رضا کو مقدم کرنا, ہر وقت مقدم کرنا. اللہ اکبر. اس کا معنی کیا ہے رب کی رضا؟ کہ اللہ کے ہر فیصلے کو, اللہ کے ہر حکم کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فیصلے کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو, اللہ اور اس کے رسول جو دے دیں لے لو, جسے منع کریں اسے رک جاؤ, اور دل میں ذرا برابر ملال, کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے. یہ رب کی رضا ہے. شکوہ نہیں, شکایت نہیں, مایوسی نہیں, نا امیدی نہیں. یہ مومن کا شیوا نہیں ہے, یہ مومن کا شیوا نہیں ہے. ہر وقت رب کی رضا پر. دیکھو نا ایک بڑی عظیم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے, بہت عظیم دعا. سبحان اللہ. مسند احمد میں یہ موجود ہے, اور سلسلہ حدیث صحیحہ میں, صحیح الجامع صغیر میں, اور اسی طرح ابن حبان میں, صحیح ابن حبان کے اندر موجود ہے. ترغیب ترہیب میں بھی علامہ البانی نقل کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو کوئی دنیاوی پریشانی ہو, کوئی ٹینشن ہو, کوئی دکھ درد ہو, کوئی تکلیف ہو, کوئی غم حزن و ملال ہو, تو یہ جملے کہے. کیا جملے کہے؟ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک. اے اللہ میں تیرا غلام ہوں, میں تیرا نوکر ہوں, میں تیری عبادت کرنے والا ہوں, اور تیرے نوکر کا نوکر ہوں, تیرے بندے کا بندہ ہوں, تیری بندگی کرنے والے کا میں بندہ ہوں. وابن امتک, تیری بندی کا میں بیٹا ہوں. ناصیتی بیدک, پہلے 3 چیزوں کا اعتراف کیا. تیرا بندہ, تیرے بندے کا بیٹا, تیری بندی کا بیٹا. سمجھ آ رہی ہے؟ عبد, غلام, نوکر. پھر کیا کہا؟ ناصیتی بیدک. اے اللہ میرے جسم میں معزز جگہ میرا ماتھا ہے, میری پیشانی ہے, جس کو گرتے وقت بچاتے ہیں, آگ سے بچاتے ہیں, تھپڑ سے بچاتے ہیں, اور رب کے سامنے جھک کر زمین پر یہ پیشانی رکھ کر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی. ناصیتی بیدک, یہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے. ماضٍ فیّا حکمک, اے اللہ میرے بارے میں تیرا ہر حکم جاری و ساری ہوگا, میں رکاوٹ نہیں ڈالوں گا, میں لیتا لعلہ نہیں کروں گا. ماضٍ فیّا حکمک عدل فیّا قضاؤک. اے اللہ میرے بارے میں تو جو فیصلہ کر دے, جو چاہے دے دے, جو چاہے تو لے لے. عدل فیّا قضاؤک, تیرا فیصلہ عدل و انصاف پر مبنی ہے, میں چوں چرا نہیں کروں گا. اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک انزلتہ فی کتابک علمتہ احد من خلقک ان تجعل القرآن ربیع قلبی, ان تجعل القرآن ربیع قلبی و جلاء صدری, اور ایک روایت میں نور صدری و ذہاب ہمی و غمی. یہ ساری تمہید کہ تیرے ہر فیصلے پر میں راضی, تیری ہر قضا عدل و انصاف پر مبنی ہے, میں اعتراض نہیں کروں گا. تیرے سارے اسماء و صفات کا میں واسطہ دیتا ہوں, کیا کہ قرآن کو میرے سینے کی بہار بنا دے, اور قرآن کریم کے ذریعے میرے سینے میں نور بھر دے اور جلا بخش دے. وَذِهَابَ ہَمِّ وَغَمِّ, اور میری ساری ٹینشنیں, ساری پریشانیاں, سارے دکھ درد, ساری تکلیفیں اے اللہ لے جا, دفع کر دے. کیا فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ إِلَّا أَبْدَلَ اللَّهُ فَرَجَهُ بِالْفَرْحِ, اللہ اس کی ساری تکلیفیں, ٹینشنیں, پریشانیاں لے جائے گا
بدلے میں اللہ اس کو خوشی راحت آرام دے دے گا. لیکن مازن فیا حکموں کا عدل فیا قضاؤں کا. یہ نہیں کہ جو میٹھا میٹھا ہڑپ اور کڑوا کڑوا تھو جو آج مسلمانوں کا بنا ہوا معاملہ، ایسا نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیو، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر ڈٹ جاتے ہیں. لیکن افسوس آج ہم نے کہہ دیا زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن رب کے مقابلے میں کئی معبود ساتھ کھڑے کر دیے، مشکل کشا حاجت روا کھڑے کر دیے، اور محمد رسول اللہ کہا، لیکن محمد رسول اللہ کے ساتھ متبع، پیشوا، ہیں جی، مقتدا کھڑے کر دیے، بزرگوں کی شکل میں، اماموں کی شکل میں، پیروں کی شکل میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری ان کے پیچھے. بس کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے. فرمایا ذاکا طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا. جو بندہ تین کام کرے گا اس کو ایمان کی چاشنی حلاوت نصیب ہوگی. جو بندہ تین کام کرے گا وہ ایمان کی مٹھاس محسوس کرے گا، ایمان کا پھل کھائے گا، وگرنہ محروم رہے گا، ایمان کا پھل نہیں ملے گا، چاشنی نہیں ملے گی اس کو. کیا؟ من رضی باللہ ربا، جو رب کے اللہ ہونے پر راضی ہو گیا، کہ جو خالق ہے، جو مالک ہے، جس نے زمین آسمان بنایا، مجھے اور مخلوق کو بنایا، وہی میرا معبود ہے. بس میں صرف اس کی بات کروں گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین وبالاسلام دینا. پھر اسلام کو ہی دین سمجھا، اسلام کو ہی قانون سمجھا، اسلام کو ہی شریعت سمجھا، اسلام کو دستور و منشور سمجھا، اسلام کو ہی زندگی کا ضابطہ حیات سمجھا. اور تیسری بات وب محمد رسولا، محمد کو بحیثیت رسول اس نے چن لیا، رضیہ اور راضی ہو گیا. لیکن یہ کام بڑا مشکل ہے، اوئے ہوئے بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت محمد تو مسلمانوں نے مان لیا، بحیثیت رسول تقریباً نہیں مانتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ والمحمد فرق بین الناس. مشرکین مکہ آپ کو بحیثیت محمد مانتے تھے، تعریفیں کرتے تھے، عزت بھی کرتے تھے، دیگر عرب کے لوگ بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے تکلیفیں بھی دی ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے تعریفیں بھی کرتے تھے. جیسے ابو سفیان نے ہرقل کے سامنے تعریف کیا، بخاری کی حدیث ہے. لیکن بحیثیت رسول نہیں مانا انہوں نے، بحیثیت رسول نہیں مانا. فرمایا یہ تین کام جس نے کر لیے نا، وہ ایمان کی مٹھاس محسوس کرے گا اپنے دل کے اندر، انشاءاللہ حلاوت محسوس کرے گا، ایمان کا اثر نظر آئے گا اس شخص پر. اور ایک روایت میں ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ ابو سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے جو آپ کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول کو نصیحت کرے، تو آپ نے فرمایا من قال حین یمسی و حین یصبح، جو صبح شام یہ جملہ کہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا ادخلہ اللہ الجنہ. تین کام اقرار بھی کرے اور اس پر ڈٹ جائے، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. اور فرمایا کہ دوسری روایت میں ہے اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جائے گا قیامت تک کے لیے. جس نے کہا کہ اللہ کے رب ہونے پر میں راضی، اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جاؤں گا،
اسلام کے دین ہونے پر راضی، اسلام کو چھوڑ کر دائیں بائیں نہیں دیکھوں گا۔ محمد کے رسول نبی ہونے پر راضی، محمد کو چھوڑ کر دائیں بائیں نہیں دیکھوں گا۔ فرمایا اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، صبح شام کہے، منہ سے نہیں، جیسے آج کہتے ہیں صدقے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ پر ہم راضی ہے جی، اور ساتھ شکوے شکایتیں اور اللہ کے احکام کی دھجیاں بکھیرنا اور اعتراض، اسلام پر اعتراض، قرآن پر اعتراض، حدیثوں پر اعتراض، اعتراض ہی اعتراض ہے مسلمان، ایسا نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، کتنی آیتیں میں پڑھوں، 25 کے قریب آیتیں میں آج ذہن نشین کر کے آیا، بے شمار حدیثیں۔ جامع ترمذی میں ہے، علامہ البانی صحیح جامع صغیر میں یہ نقل کیا ہے، امیر معاویہ امیر المومنین، ایک تہائی دنیا کا خلیفہ، شام سے خط لکھا ام المومنین کو، اوسنی یا ام المومنین ولا تکسری، اما جان عائشہ مجھے کوئی وصیت نصیحت کرو، کوئی نصیحت کرو، مختصر کرنا جو پلے باندھ لو۔ خط آیا شام سے مدینہ، اما جان نے رکا نکالا، والسلام علیکہ، حمد و ثنا کے بعد، اما بعد فقد سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤونۃ الناس۔ اے امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، کروڑوں مسلمانوں کے بوجھ اٹھانے والے، مجھ سے مختصر نصیحت طلب کر رہا ہے۔ نبی کی بیوی عظیم خاتون، ابو بکر کی بیٹی صدیقہ کائنات، یہ تجھے لکھ کر بھیج رہی ہے کہ میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا تھا کہ جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، التمس رضا اللہ، ہر وقت رب کی رضا کا متلاشی رہتا ہے، رب کی رضا ہی اس کے پیش نظر ہوتی ہے، بھلے لوگ ناراض ہو جائیں، برادری چھوٹتی ہے تو چھوٹے، دوست ناراض ہوتے ناراض ہوں، کاروبار پہ فرق پڑتا ہے تو پڑے، بس اللہ راضی ہو جائے، لوگوں کی پرواہ نہیں۔ کفاہ اللہ مؤونۃ الناس، اللہ ساری دنیا کے لوگوں سے بچا کر اس کو اپنا بنا لے گا، لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دے گا، لوگ بھی راضی ہو جائیں گے۔ وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَاءَ النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ، اور جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرے گا، لوگ کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی، کاروبار ہے، تجارت ہے، دوست احباب کیا کہیں گے۔ آج سب سے بڑا میرا اور آپ کا مسئلہ، لوگ کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی۔ خوشی کبھی کبھار تو خوشی آتی ہے، راضی کر لو سب کو، راضی رہے رحمان ہے، کعبہ کا طواف بھی، گنگا کا اشنان بھی، راضی رہے رحمان بھی، شیطان بھی۔ ہمارا یہ آج کل عمل یہ ہے۔ فرمایا جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرے گا، اللہ کو ناراض کر کے کیسے؟ یار کوئی بات نہیں، اللہ تو غفور رحیم ہے، دیکھا جائے گا، لوگ ناراض نہ ہو جائیں، دوست ناراض نہ ہو جائے، برادری خفا نہ ہو جائے، بوس ناراض نہ ہو جائے۔ فرمایا جو ایسا کرے گا نا کہ رب کی پرواہ نہیں، رب ناراض ہوتا ہے، ناراض ہو، لوگ ناراض نہ ہوں۔ فرمایا وَقَّلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، اللہ اس کو لوگوں کے سپرد کر دے گا، دفع ہو جا تو لوگوں کے سپرد، وہ تجھے نمٹ لیں گے، میں تیرے ساتھ نہیں ہوں، میری مدد نصرت شامل حال نہیں۔ اور جس کا ولی اللہ نہیں، جس کا مددگار اللہ نہیں، رب کعبہ کی قسم، اس کو کوئی مشکلات سے بچا نہیں سکتا، ذلت سے بچا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں،
رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو ہر وقت رب کی رضا. اور سبحان اللہ، ایک چھوٹی سی صورت ہے 30ویں پارے کی، وقت ختم ہو گیا. القاریۃ ملقاریہ، کیا فرمایا؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی نیکیاں بڑھ گئیں گناہ کم ہو گئے. جب ترازو رکھا جائے گا، نیکیاں اور بدی تولی جائیں گی. نیکیاں زیادہ ہو گئیں، گناہ کم ہو گئے، نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، گناہوں کا پلڑا اوپر ہو گیا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ آخرت میں ہمیشہ کی زندگی مرضی کے مطابق گزارے گا. دو ٹوک فیصلہ، بات مختصر. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ خربوں سال کی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارے گا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کی نیکیاں کم ہو گئی، گناہ زیادہ ہو گئے، اُمُّهُ ہاویہ، اس کی ماں ہاویہ ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، آپ کیا جانو کہ وہ ہاویہ کیا چیز ہے؟ اللہ فرماتے میں بتا دیتا ہوں، نارن حامیہ، بھڑکنے والی، جلسا دینے والی آگ ہے، اور دیڑ کے رکھ دے گی ایک دم. کب آخرت میں فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یہ فیصلہ اس دنیا میں کر رہے ہیں. جس بندے نے اپنی زندگی اس دنیا میں رب کی مرضی کے مطابق بسر کی. کیا کہا میں نے؟ جس مرد، عورت، بوڑھے، بچے، جوان نے، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، مزدور ہو یا تاجر ہو، عالم ہو یا غیر عالم ہو، اگر اس نے اپنی زندگی اس 70 80 90 100 سال اللہ کی مرضی کے مطابق بسر کی، آخرت میں اس کی مرضی چلے گی. اور جس نے اس دنیا میں اپنی مرضی چلائی، اپنی چاہت کو، اپنی خواہش کو، اپنی تمنا کو، اپنی آرزو کو مقدم رکھا، دنیا کے مفادات کو مقدم رکھا، ترجیح دیتا رہا، رب کعبہ کی قسم کل قیامت کے دن اس کی مرضی نہیں چلے گی، وہ جہنم میں جائے گا، جو داروغہ کی مرضی چلے گی. کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا. آخری حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، بڑی عظیم حدیث ہے، دیگر کتابوں میں موجود ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. حدیث بارہا آپ نے سنی ہوگی. دنیا سجن المؤمن، یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے. یہ دنیا مومن کے لیے جیل ہے، جیل، اور کافر کے لیے جنت ہے، کافر کے لیے پارک ہے، کافر کے لیے آزادیاں ہی آزادی ہیں. قید خانہ کے ساتھ تشبیہ دی ہے دنیا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سید الانبیاء نے، اللہ کے شاگرد نے. قید خانے میں مرضی چلتی ہے، بولو. قید خانے میں آپ اپنی مرضی کا لباس پہن سکتے ہیں، مرضی کا کھانا کھا سکتے ہیں، مرضی سے ٹہل سکتے ہیں، بولو، مرضی سے سو سکتے ہیں، مرضی سے کام کر سکتے ہیں، اپنی مرضی چلا سکتے ہیں. سب کہہ رہے ہیں نہیں. کیوں؟ وہاں جیلر کا، سپرینٹینڈنٹ جیل کا حکم چلے گا. قید خانہ، جیل، لاک اپ. اللہ اکبر. ابھی آپ سب آئے ہو مسجد میں، آپ میں سے پکا یقین ہے یہ جو سامنے میرے بیٹھے ہوئے ہیں بالغ، کسی نے کھانا نہیں کھایا، کسی نے پانی نہیں پیا، پیاسے ہوں گے. کیوں؟ پابندی کس نے لگائی؟ رب نے. کیوں نہیں کھایا؟ رب کی رضا کے لیے. کیوں نہیں پیا؟ رب کی رضا کے لیے. رب کی رضا کے لیے. صبح سے شام تک بھوکے، رب کی رضا کے لیے. وقت نکال کر مسجد میں کیوں آئے؟ رب کی رضا کے لیے. یہ قید خانہ ہے. ہماری آنکھ پر پابندی، کان پر پابندی، ناک پر پابندی، سوچ پر پابندی، قلب و جگر پر پابندی، ہاتھوں پر پابندی، پاؤں پر پابندی.
جسم کے ایک ایک عضو پر پابندی ہے، اس لیے کہ ہم رب کے غلام ہیں، نوکر ہیں۔ نوکر آزاد نہیں ہوتا، نوکر پر مالک کا حکم چلتا ہے، اور ہمارا مالک اللہ ہے۔ رضینا باللہ ربا وبمحمد الرسول وبالاسلام دینا۔ ہاں، کافروں کے لیے کوئی پابندی نہیں، کوئی پابندی نہیں، لباس پر کوئی پابندی نہیں، جو چاہو مرضی پر ننگے ہو کر گھومو، کھانے پر کوئی پابندی، حرام بھی کھا رہے ہیں۔ ان کے لیے یہ دنیا پارک ہے، پارک، یہ باغ ہے، یہ دنیا ان کے لیے گارڈن ہے، جو چاہے مرضی کریں، لیکن میں اور آپ اپنی مرضی نہیں چلا سکتے۔ ہاں یاد رکھو، پھر وہی کہتا ہوں، جو اس دنیا میں اپنی مرضی چلائے گا، آخرت میں اس کی مرضی۔ ایک حدیث قدسی سنا کر بات ختم کرتا ہوں، عظیم حدیث ہے، حدیث قدسی ابن ماجہ میں ہے، علامہ البانی صحیح جامع صغیر میں نقل کی، سلسلہ حدیث صحیحہ میں نقل کی، دیگر کتابوں موجود ہے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خالق کائنات، مالک ارض و سما اللہ فرماتا ہے، وعزتی وجلالی لا اجمع علی عبدی خوفین ولا امنین۔ اللہ کہتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنی جلالت کی قسم، میں انسانوں کے لیے، بندوں کے لیے دو خوف جمع نہیں کروں گا، دو خوف جمع نہیں کروں گا، اور دو امن جمع نہیں کروں گا۔ اگر میرا بندہ دنیا میں مجھ سے ڈرتا ہے، ڈر کر گناہوں کو چھوڑتا ہے، ڈر کر نیکی پر عمل کرتا ہے، ڈر کر مجھے راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی قسم اگر دنیا میں یہ مجھ سے ڈرتا رہا، کل قیامت کے دن اس کو بالکل بے خوف کر دوں گا، پرامن کر دوں گا۔ اور اگر یہ دنیا میں مجھ سے نہ ڈر ہو گیا، بے خوف ہو گیا، گناہوں پر جری ہو گیا، میں کل قیامت کے دن اس کو ایسا ڈراؤں گا، ایسا ڈراؤں گا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون۔ جو حسنات لے کر آئیں گے، خیرات لے کر آئیں گے، ان کے لیے جنت کی صورت میں تو ہے ہی ہے، اور وہ قیامت کے خوفناکی، ہولناکیوں اور وحشت ناکیوں میں آمنون، آمنون۔ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ومن جاء بالسیئۃ، اگلا لفظ الٹا اس کا، پہلا من جاء بالحسنۃ، ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار هل تجزون الا ما کنتم تعملون۔ جو لے کر آئے ہو آج بھگتو۔ نہیں ہو سکتا برابر ہو جائے، قطعی نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ہم دنیا میں اپنی مرضی سے آئے، بولو نہیں، اپنی مرضی سے جائیں گے نہیں، تو پھر میرا جسم میری مرضی کا معنی کیا ہے؟ یہ رب کے فیصلے پر راضی نہ ہونے کے مترادف۔ اور ایسے لوگ نہ دنیا میں کامیاب، نہ قبر میں کامیاب، نہ حشر میں کامیاب، نہ آخرت میں کامیاب۔ تباہی بربادی ان لوگوں کا مقدر ہے۔ تو یہ پھر اس دنیا میں ہم نے فیصلہ کیا کرنا ہے؟ اس دنیا میں مرضی کس کی چلانی ہے؟ کس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے؟ اللہ کی۔ اپنی خواہش، اپنی چاہت، اپنی آرزو کچل دو پاؤں کے نیچے، اس کو ختم کر دو، اور رب کی مرضی کو فالو کرو، پھر خربوں ضربے خربوں سال فہو فی عیشۃ راضیہ، مرضی آپ کی چلے گی انشاءاللہ۔